جس کو میں کما حکم ادا تو نہیں کر سکتا، لیکن کچھ آپ حضرات تک کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں آپ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں گے۔ حضور شاہ لاسانی، حضور نقش لاسانی، حضور نقش لاسانی کی کچھ یادداشتیں، کچھ ایسے واقعات کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو نقش قائم کیے ہیں وہ انمٹ ہیں، روشن ہیں اور روشن رہیں گے۔ ایسے نقوط چھوڑے ہیں کہ اہل نظر قرآن مجید نے اولی الابصار فرمایا ہے، اولی الالباب فرمایا ہے۔ عقل والوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید کا نور سامنے ہے۔ اسی طرح جو لوگ اس معاشرے میں زندہ ہیں اور وہ عقل رکھتے ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں، وہ لوگ ان ہستیوں کو سمجھتے ہیں، ان ہستیوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ جن کی نظر نہیں ہوتی، جنہیں عقل نہیں، شعور نہیں، وہ ان لوگوں کی بات نہ کیا کرے۔ آپ ان لوگوں میں ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اپنے ولی کے لیے منتخب کر دیا ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو ایسی وابستگی ملی اور ایسا سہارا ملا کہ جو سہارا دنیا اور آخرت میں کام آئے گا۔ یوں ہی بے سبب نہیں باغ آتے۔ الحمدللہ ان ہستیوں سے ہمیں دنیا کی عزت بھی ملی، اور انشاءاللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ یہ چلتے پھرتے دین اسلام کے ایسے مبلغ ہیں جن کے اشارے سے، کنایے سے، جن کی گفتگو سے، جن کی گفتار اور رفتار سے، بیٹھنے اٹھنے سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ آپ سفر فرمایا کرتے حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں جو روحانی جہاد کیا ہے، ہر ایک عزیز چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، مجھے آسائش ملی ہے تو میں اس آسائش کو اپنی تن پرستی کے لیے استعمال کروں، لیکن آپ لوگ گواہ ہیں کہ حضور نقش لاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی سفر کیا اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تکلیفیں اٹھائی، کھانے پینے کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، مرید بڑھانے کے لیے نہیں، صرف لوگوں کو ایمان کی پختگی، عمل کی پختگی، عقیدے کی پختگی دینے کے لیے آپ نے سفر کیے۔ یہ نہ سمجھنا، مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ آدمی یہاں تحصیل شکر گڑھ میں آپ کا ناشتہ 14 جگہ تھا، 14 جگہ ناشتہ تھا۔ تو آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو تناول فرماتے معمولی کو چیز، اور وہ بھی میں عرض کروں گا کہ اس گھر سے تناول فرماتے تھے جس گھر کا کھانا جائز ہوتا۔ یاد رکھنا، اس گھر سے آپ کھانا تناول فرماتے جس گھر کا کھانا حلال، طیب اور جائز ہوتا، مشکوک کھانا آپ تناول نہیں فرماتے۔ تو ایک شخص میرا ہمارے جیسا سمجھ گیا کہ پیروں کے ساتھ رہنا چاہیے، اتنی جگہ ناشتہ ہے، یہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو، وہ بھی کھا لو۔ اس کی نظر یہاں تک ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی نظر ہے،
ہر ایک اپنی نظر سے شیخ کو دیکھتا ہے، اس نے زیادہ کھانا شروع کر دیا، تو شیخ کی نظر ہر ایک پر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اس مقصد کے لیے آیا اور اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی نفس پرستی کے لیے اور لذت کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے یہ ہمارے پاس بیٹھا ہے۔ تو آپ نے دوسری جگہ جانا تھا، دوسرے گاؤں میں، آپ گھوڑی پہ سوار ہوئے اور اس شخص کی تربیت کے لیے آپ فرمانے لگے ذرا آگے چلے نا کہ رستہ کدھر میں جاتا ہے، آگے ہو رستہ دس کدھر میں رستہ جاتا ہے۔ وہ گھوڑی کے آگے آگے بیچارہ وہ سمجھ گیا کہ مجھے پیٹو نہیں ہونا چاہیے، یہ روحانی مجلس ہے۔ وہ اگلے گاؤں گیا اور وہاں جا کر بڑے آرام سے بیٹھ گیا، سمجھ گیا کہ میں شیخ نے میری تربیت کی۔ ولایت میں کم خوردن، کم گفتن، کم خفتن، تین چیزیں ولایت کی نشانی میں ہیں۔ ولایت کی نشانیوں میں تین باتیں ہیں: کم کھانا، کم بولنا اور کم سونا۔ یہ تینوں باتیں اب ہمارے لیے ہیں۔ ہم بولتے بھی زیادہ ہیں، کھاتے بھی زیادہ ہیں، سوتے بھی خوب کھول۔ ولایت میں یہ تین چیزیں ہیں۔ آپ اپنے شیخ کی طرف دیکھیے کہ ہمارے شیخ کتنا سوتے تھے۔ میں نے آخری وقت جو حضور نقش ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بارگاہ میں جو 24 گھنٹے غلام حاضر رہتا وہ تھا حافظ غلام یاسین۔ میں نے پوچھا آپ سب یہ بتائیں کہ آپ رات میں آپ کے قریب رہتے ہیں، دن کو بھی؟ حضور نقش ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تہجد کا معمول کیا تھا؟ آپ کس وقت اٹھتے تھے؟ حافظ صاحب میں اسٹیج پر عرض کر رہا ہوں، آپ سب فرما لیں گے وہ سوتے کب تھے؟ اللہ، آپ سوتے کب تھے؟ اور حقیقت ہے کہ فیصلہ باد سے ہم حاضر ہوتے تو باہر کی یہ حویلی اگلے دروازے کے ساتھ آپ کا کمرہ ہوتا، حویلی کے دروازے کو ایسے ہاتھ لگانا تو آپ نے کھانسی کر کے تو صاحب کو بتانا کہ میں جاگ رہا۔ ہمارے شیخ ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا معمول تھا۔ ذرا توجہ سے بیٹھنا، میں نہ نعرے پرانے آپ سے تو نہ میں ادھر کی باتیں کر رہی ہیں۔ حضور نقش ثانی رحمۃ اللہ آپ تہجد کے نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہجد کے نفل جو ہیں ان میں اگر پہلی رکعت میں آپ نے 6 رکعتیں پڑھنی ہیں، کوئی سی 6 دفعہ پڑھیں، ہر رکعت میں 1 دفعہ کم کرتے جائیں، یا ایک دفعہ پہلی رکعت میں 1 دفعہ پڑھیں، ایک بڑھاتے جائیں، یہ ایک معمول تھا۔ میں حیران تھا کہ اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، آپ صرف گمسری پر اکتفا فرما رہے ہیں۔ میں تفسیر تبیان القرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے۔ بہت مشکل غزوہ تھا، سخت گرمی تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، یعنی خط استوا پر سورج کا چلنا
تو پھر وہ مسلمان جن کے پاس پورے مسائل نہیں تھے، بہرحال غزوہ تبوک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی مدینہ طیبہ میں وصال فرما گئے ہیں، معاویہ بن معاویہ، حضرت امیر معاویہ نہیں، معاویہ بن معاویہ وصال فرما گئے ہیں، آپ ان کا جنازہ پڑھیں گے؟ سرکار دو عالم سے فرمایا میں پڑھوں گا۔ ایک تخت پر بڑی شان و شوکت سے فرشتوں کے جنوب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ تخت پر جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ تبوک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ کا جنازہ پڑھایا۔ یہاں ایک بات میں ضمناً عرض کر دوں، جنازہ حضور علیہ السلام نے نجاشی بادشاہ کا بھی پڑھایا ہے۔ حبشہ کے نجاشی بادشاہ جہاں مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے، نجاشی بادشاہ ان کا نام تھا اسحمہ، اسحمہ، حمزہ صاد حا اور میم ہے، اسحمہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد غمامہ میں نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھایا اور غائبانہ پڑھایا۔ آپ حیران ہوں گے کہ غائبانہ جنازہ جب سرکار نے پڑھایا ہے تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے نا، ہم اہل سنت بات حنفی ہم نہیں پڑھتے، غائبانہ جنازہ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ولی میت کا وارث جنازہ پڑھ لے یا اجازت دے دے تو وہ جنازہ ہوتا، اس کے بعد جنازہ نہیں ہوتا۔ ولی جنازہ پڑھ لے یا ولی کسی کو پڑھانے کے لیے اجازت دے دے، اس کے بعد جنازہ نہیں ہے، اس سے پہلے چلنے والے جنازے پڑھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں نجاشی بادشاہ کا جنازہ پڑھا اور غائبانہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کو تو نظر نہیں آیا، ہمیں تو نظر نہیں آتا، آپ نے کچھ، آپ کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین علیہ السلام نے آ کر مدینہ طیبہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حبشہ تک ساری زمین سامنے کر دی، اور وہ حبشہ کے بادشاہ جو نجاشی تھے حضور کے سامنے تھے، سرکار کے سامنے تھے، اور رخ قبلہ تھا حضور کے سامنے۔ حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا اور باقی کتنے صحابہ، کتنے مجاہدین جو جہاد کرتے ہوئے، غازی کتنے جو شہید ہو جاتے تھے لڑتے لڑتے، تو سرکار دو عالم سب کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ وہ جنازہ حضور علیہ السلام کے سامنے تھا اور سارے پردے ہٹا دیے گئے تھے، رخ قبلہ تھا تو حضور علیہ السلام نے وہ پڑھایا۔ اس سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روئے زمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، ساری زمین کو، آسمان کو، تحت و سراب کو، فوق و سریہ کو حضور دیکھ رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، غائبانہ جنازے باقی نہیں پڑھائے۔
اس لیے ہمیں غائبانہ جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن شریف کا ختم دلانا چاہیے، ختم قرآن شریف کرانا چاہیے، اور اصالہ ثواب کی دعا کرنی چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، کلمہ شریف پڑھنا چاہیے، قرآن شریف پڑھنا چاہیے، اور اوراد و وظائف پڑھ کر اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد سرکار نے جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جبریل میرے اس صحابی کو اتنی شان، اتنی عظمت اور اتنا منصب ملا ہے کہ اسے تبوک میں لا کر مجھ سے جنازہ پڑھایا ہے، اس کی عظمت، اس کو شان کس طرح ملی، اس کی فضیلت کیا، کیوں اتنی فضیلت ملی ہے، کس بنا پر، کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، یہ صحابی معاویہ بن معاویہ یہ کل شریف سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ کل شریف سے بڑی محبت کرتا تھا، اور نماز میں سورت پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد یہ کل شریف پڑھ لیا کرتا تھا۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ حضور نقش لاثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز میں اپنے مریدین کو، اپنے ارادی مندوں کو یہ کل شریف کا سبق جو دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ صحابہ